حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک اس عطیے پہ، جو آپ نے مجھے ہدیہ یا گفٹ دیا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں۔ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے اس پہ۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَ يَا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گواہ بناؤں اس پہ۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام اعطیت سائر ولدک مثل هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا کہ اس جیسا عطیہ تو نے اپنی تمام اولاد کو دی ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ قال فرجع فرد عطیتہ، چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2587۔ جو والد اور اولاد کا باہمی رشتہ بہت قریبی ہے، باپ اور اولاد کا، اس میں ذرہ بھی خرابی بہت سے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا شریعت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ بچوں میں انصاف کریں آپ، تاکہ کسی کو احساس محرومی نہ ہو، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، انصاف سے کام لیا جائے۔ صرف ایک بیٹے کو عطیہ دینا دوسرے بیٹیوں یا بیٹوں میں اس بھائی اور باپ کے خلاف نفرت پیدا کر سکتا ہے، جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے روک دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ عطیہ دینا ہے تو سب کو دیا جائے، آپس میں انصاف کیا جائے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ ایک چیز اگر کسی کو عطیہ دے رہے ہیں تو دوسروں کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔